جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے جنت میں شیطان کے بہکاوے میں آ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا، انہیں زمین پر اتارا گیا تو انہی کے ساتھ شیطان یعنی ابلیس کو بھی زمین پر اتارا گیا۔ یہ کس جگہ پر اترے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن کچھ روایات کے مطابق حضرت آدم کو ہند میں جبکہ اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ زمین پر آنے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے۔ ان دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو پھیلانا شروع کیا اور اسے مردوں اور عورتوں سے آباد کر دیا۔ اماں حوا نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر بار 2 بچوں کی ولادت ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن کمین کا تھا، اور اس طرح سے انسانی نسل کی افزائش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت کے تمام انسانوں کے لیے نبی متعین کر دیا۔ وہ انہیں دین سکھاتے رہے۔ اس وقت تمام لوگ خالص توحید کو اپنانے والے تھے، یعنی تمام لوگ ایک ہی امت تھے، کہیں شرک کا وجود نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تھا تو انہیں سب علم دے کر بھیجا تھا، یعنی وہ لباس میں ملبوس تھے، ہر چیز کا نام اور اس کا کام جانتے تھے۔ لوہے، آگ، لکڑی اور اس طرح کی باقی چیزوں کے استعمال کے بارے میں سارا علم رکھتے تھے، یعنی وہ جاہل نہیں بلکہ علم والے تھے۔ بہرحال اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ایک اللہ کو مانتی تھی، لیکن روز بروز جب انسانوں کی تعداد زمین پر بڑھنے لگی تو پھر انسان نے اپنی فطرت اور نفس کے مطابق گناہ بھی شروع کر دیے۔ زمین پر ہونے والا پہلا قتل قابیل کے ہاتھوں اپنے بھائی حابیل کا تھا۔ قابیل سخت طبیعت کا مالک تھا، جبکہ اس کا بھائی حابیل نرم طبیعت کا مالک اور رحم دل تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، جبکہ حابیل مویشی چراتا تھا، اور اسی لیے وہ نرم دل بھی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کیونکہ آپس میں بہن بھائی تھی، اس لیے افزائش نسل کے لیے اس وقت ایک ایسا قانون تھا جو آج حرام ہے، اور وہ تھا بہن کے ساتھ نکاح کرنا۔ اس لیے اس وقت کے اصول کے مطابق قابیل اپنے ساتھ پیدا ہونے والی جڑواں بہن کے علاوہ کسی بھی اور جوڑے میں ولادت پانے والی لڑکی سے نکاح کر سکتا تھا، یعنی قابیل کی شادی حابیل کی جڑواں بہن سے ہو سکتی تھی، اور اسی طرح حابیل کی شادی قابیل کی جڑواں بہن سے ہو سکتی تھی۔ لیکن حابیل کی بہن قابیل کی بہن سے کم خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی کرنی چاہی، لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ رسول اس لیے کیونکہ آپ کے پاس شریعت تھی اور احکام بھی نازل ہوتے تھے، اور نبی اس لیے کیونکہ ان کو معجزات عطا کیے گئے اور ان پر وحی بھی نازل ہوتی تھی۔ بہرحال قابیل اس شرعی حکم پر بھڑک پڑا اور اس نے اس شرعی قانون کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں فیصلہ کرتے ہوئے انہیں ہدیہ یا قربانی کرنے کو کہا، یعنی ہدیہ اللہ تعالیٰ کے نام پر فقراء میں تقسیم کیا جائے۔ دلائل کے مطابق اس وقت اگر قربانی قبول ہو جاتی تھی تو اس وقت پتہ چل جاتا تھا، وہ ایسے کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی تھی اور وہ اس قربانی کو جلا دیتی تھی۔ قربانی کا دن آیا تو حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے سب سے عمدہ جانور اللہ کے حضور پیش کر دیا، جبکہ قابیل نے اپنی کھیتی باڑی سے اگنے والے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ اللہ کے حضور پیش کرنا چاہا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، لیکن قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہیں، یعنی وہ قبول نہیں ہوئی۔ قابیل یہ دیکھ کر غضبناک ہو گیا۔ ادھر شیطان نے بھی اسے بھڑکانا شروع کر دیا کہ وہ حابیل کو قتل کر دے۔ اس نے حابیل کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو حابیل نے جواب دیا کہ اگر تم ایسا کرنے کی کوشش کرو گے تو میں اپنے دفاع میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے باقی گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا بوجھ بھی اٹھاؤ اور تمہارے گناہ زیادہ ہو جائیں۔ ایک رات جب حابیل سو رہا تھا تو قابیل نے رات کی تاریکی میں ایک پتھر اٹھایا اور اپنے بھائی حابیل کے سر پر دے مارا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ تب تک نسل انسانی میں کوئی موت واقع نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ پریشان ہو گیا کہ اب لاش کا کیا کرے۔ اس نے حابیل کی لاش کو کمر پر اٹھا لیا اور چل پڑا۔ اللہ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں کوے آپس میں لڑ پڑے۔ ایک کوا ہلاک ہو گیا، دوسرا کوا مٹی میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ اس نے مردہ کوے کو اس میں رکھا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کووں کے ذریعے سے انسان کو قبر میں دفن کرنا سکھایا۔ قابیل نے بھی گڑھا کھود کر حابیل کی لاش کو اس میں دبا دیا۔
قابیل نے اپنے کیے کی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی طلب نہیں کی، حالانکہ انسان کو گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر مغفرت کا طلبگار ہونا چاہیے۔ روایات کے مطابق جب بھی کوئی انسان قتل ہو جاتا ہے تو اس کا خون آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے ذمے ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ ناپاک طریقہ جاری کیا اور زمین پر قتل جیسے گناہ کی ابتدا رکھی۔ احادیث میں حابیل کی طرح قاتل کی بجائے مقتول کہلانے کو پسند کیا گیا ہے، اور ہر قتل کا کچھ گناہ قابیل کے گناہوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز کہیں جا کر رہائش اختیار کر لی، اور اس کے بعد کبھی حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا آمنا سامنا نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہا کرتے تھے، اور قابیل ان سے دور جا کر نرم زمین پر بس گیا، اور اس طرح وہاں بھی انسانی نسل کا آغاز ہو گیا۔ ان لوگوں میں فحاشی اور عریانی عام تھی۔ یہ لوگ عبادت تو اللہ تعالیٰ کی کرتے تھے، لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار نہیں تھے۔ اس طرح زمین کے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، نیک لوگ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تھے، جبکہ نافرمان لوگ جو قابیل کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام 960 سال زندہ رہے۔ ان کی کل عمر تو 1000 سال تھی، لیکن وہ 40 سال کم کر دی گئی۔ اس کی وجہ بھی روایات میں بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا اور تمام انسانوں کو باہر نکالا تو ہر ایک کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور رکھا۔ ان میں سے ایک کا نور آدم علیہ السلام کو بہت پسند آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ، یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد میں سے بہت دور جا کے ہے، ان کا نام داؤد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میری عمر کے 40 سال کم کر کے ان کی عمر میں شامل کر دے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی جان قبض کرنے آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو میری عمر میں 40 سال باقی ہیں، کیونکہ انبیاء اپنی عمر جانتے تھے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال تھی۔ فرشتے نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنی اولاد داود کو ہبہ کر دیے تھے۔ خیر، حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم اور اماں حوا بہت غمگین ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں حابیل کا نعم البدل دیا، انہیں اولاد سے نوازا۔ انہوں نے ان کا نام شیس رکھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل فرمائے، جن میں سے 50 شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان صحیفوں میں انسانی زندگی کو منظم کرنے کے احکامات موجود تھے۔ پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس زیادہ علوم تھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے خود سیکھ کر آئے تھے۔ بہرحال شیس علیہ السلام نے حضرت آدم سے علم سیکھ کر آگے لوگوں کو سکھایا، جس میں پیشے، فن، ہنر، وقت کا حساب اور عبادت کے اوقات اور طریقے شامل تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمائش کی کہ وہ جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ ان کے بیٹے جنت کے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں انہیں انسانی شکل میں فرشتے نظر آئے جو حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے آدم کے بیٹو، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد بہت بیمار ہیں، ہم ان کے لیے جنت کا پھل ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ تمہارے باپ اب بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ پھل نہیں کھا سکتے اور وہ وفات پانے والے ہیں، اس لیے تم سب ان کے پاس لوٹ جاؤ۔ وہ سب واپس لوٹ گئے۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اماں حوا نے انہیں پہچان لیا۔ وہ روتے ہوئے حضرت آدم سے لپٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اور میرے اللہ کے فرشتوں کے بیچ سے ہٹ جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی 960 سال کی زندگی میں جنت کے منع کیے ہوئے پھل کو کھانے کے علاوہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی جان قبض کی، پھر انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، ان کی نماز جنازہ ادا کی، قبر کھودی اور انہیں قبر میں دفن کیا۔ اور اس طرح انسانوں کو کفن دفن کی تعلیمات دی گئیں، کیونکہ جب قابیل نے حابیل کو دفن کیا تھا تب کوئی اور پاس موجود نہیں تھا، اس لیے قابیل کے علاوہ باقی کوئی بھی دفن کا طریقہ نہیں جانتا تھا۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے سے سکھایا۔ حضرت آدم کے انتقال کے بعد ان کی تمام ذمہ داری شیس علیہ السلام نے سنبھالی۔ اب انہیں لوگوں کی رہنمائی کرنا تھی۔ ادھر قابیل جو الگ جگہ آباد ہو گیا تھا، وہاں سب سرکشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ قتل و غارت، عریانی اور گناہوں کا بازار گرم تھا۔
یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی فساد ہی پھیلاتے جاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم یعنی پہاڑوں کے پاس رہنے والے گروہ میں مرد خوش شکل جبکہ عورتیں سیاہ فام تھیں، لیکن نرم زمین والوں کی عورتیں خوبصورت جبکہ مرد سانولے تھے۔ ابلیس جو کہ اللہ تعالیٰ سے پھٹکار کھا کر انسانوں کو گمراہ کرنے آیا تھا، اس نے بھی اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے انسانی شکل اختیار کی اور جا کے نرم زمین پر قابیل کے گروہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اس نے بانسری ایجاد کی اور اسے بجانا شروع کیا۔ لوگوں کو اس کی موسیقی پسند آئی، اسی طرح ہزاروں لوگ اس کی بانسری سننے کے لیے میلے کی شکل میں اکثر اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ وہاں ایک دن پہاڑوں کا رہنے والا آدمی آیا۔ اس نے وہاں کی حسین عورتوں کو دیکھا اور واپس جا کر اپنے علاقے کے لوگوں کو وہاں کی عورتوں کی حسن کے بارے میں بتایا۔ وہاں کے باقی لوگ بھی ان عورتوں کا حسن دیکھنے یہاں آنا شروع ہو گئے اور اس طرح بدکاری عام ہو گئی۔ شیس علیہ السلام کی شریعت میں یہ سب کام حرام تھے۔ وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ وہ شرعی احکام کی پاسداری کریں، لیکن شیطان مسلسل تمام لوگوں کو بہکاتا رہا، یہاں تک کہ شیس علیہ السلام کے ساتھ ان کی شریعت کے پابند لوگوں کی تعداد کم ہوتی گئی اور قابیل کے گروہ میں لوگ زیادہ جمع ہو گئے، اور اس طرح زمین پر گناہ اور بدکاری عام ہو گئی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔